الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، برم جس کا میرا حسین رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ ذرا بولو تو پتہ چلے امام حسین کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، برم جس کا میرا حسین رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور فرما دیا یہ مصطفیٰ نے اپنی امت سے، اور فرما دیا یہ مصطفیٰ نے اپنی امت سے، جو میری آل و اصحاب کا نہ ہوگا وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ اور فرما دیا یہ مصطفیٰ نے اپنی امت سے، اور فرما دیا یہ مصطفیٰ نے اپنی امت سے، جو میری آل و اصحاب کا نہ ہوگا وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ اور شہید تو اس کائنات میں بہت سے ہوئے مگر، اور شہید تو اس کائنات میں بہت سے ہوئے مگر، کوئی شہید سید الشہداء جیسا ہو نہیں سکتا۔ معزز و محتشم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے یکم محرم الحرام سے 20 روزہ غلامان صحابہ و اہل بیت اجتماعات اس کا آغاز کیا، اور رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ آج اس کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، اور آج کا دن 10 محرم الحرام کی نسبت سید الشہداء جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ تمام ہستیاں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے اسلام کی سر بلندی کے لیے پیش کیے، آج ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے جتنے بھی حاضرین یہاں پر حاضر ہیں، رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کرے جس طرح آج یہاں پر ہم ذکر امام حسین کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن اسی طرح ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کل ہم نے حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے حوالہ سے گفتگو کی تھی۔ چند دوست و احباب وہ اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا مشورہ دیتے رہتے ہیں،
اور میرے لیے آپ میں سے ہر بندہ جو مجھے اچھا مشورہ دے میں اس کے مشورے کو قبول بھی کرتا ہوں، اور میرے دل میں احساس بھی ہوتا ہے جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح چند دوستوں نے مجھے اس دن کہا تو میرا دل ٹھنڈا ہوا کہ چلو شکر ہے ان نوجوانوں کے اندر کچھ سیکھنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ مجھے چند دوستوں نے کہا کہ ایک دن آیت مبالہ وہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتائیں اس میں بیان کیا ہوا ہے اور کیا مقاصد ہیں۔ ایک اور دوست نے کل مجھے یہ کہا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد، ان کی ازواج، امام حسن کے بیٹوں کے نام، امام حسین کے بیٹوں کے نام، حضرت سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی اور اہل بیت اطہار کے آپس میں تعلقات، اس کو بھی بیان کیا جائے۔ تمام دوستوں کے مشورے ان کی میں قدر کرتا ہوں۔ آج کا دن تو اس دن کی مناسبت سے بیان ہوگا، اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ آپ احباب اپنا آنا جانا مسجد میں رکھیں، تو جائز ہو تو انشاءاللہ جس طرح آپ کہو گے میں آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو ہم پورا سال روتے ہیں کہ 10 محرم کے بعد کوئی بندہ مسجد میں آتا ہی نہیں، پھر ربیع الاول میں 12 دن آئے، ایسا ماحول نہیں۔ اب دیکھو مسجد بھری ہوئی ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، یار مزہ تو یہی ہے کہ جس طرح آج 10 محرم کو ہم نے رونق لگائی ہے، اسی طرح سارا سال فجر کے وقت ہماری مسجدوں میں رونق لگی رہے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم امام حسین کے سچے غلام ہیں۔ اصل حسینی کا انداز بھی یہی ہے کہ جس طرح آج امام حسین کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، اسی طرح ہر روز فجر کی نماز کے وقت مسجد بھری ہو، پتہ چلے یہاں پہ امام حسین کے غلام بستے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کربلا کی سرزمین کے اندر قربانی، اور وہاں پر جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، وہاں پر مولا علی کے ایک بیٹے جن کا نام عثمان ہے، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میدان کربلا کے اندر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ میدان کربلا کے اندر جو شہداء ہیں، آج شہدائے کربلا کا نام جس جگہ پر لکھا ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر اگر غور کے ساتھ پڑھا جائے، شہدائے کربلا کے اندر ایک نام ابو بکر بھی نظر آتا ہے۔ جہاں پر شہدائے کربلا کے نام لکھے ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پہ اگر غور سے دیکھا جائے، شہدائے کربلا کے اندر ایک نام عمر بھی نظر آتا ہے، ایک نام عثمان بھی نظر آتا ہے، تو پتہ چلا کربلا کے میدان کے اندر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قیامت تک جب بھی شہدائے کربلا کا ذکر ہوگا، وہاں پر ابو بکر نام بھی ہے، عمر نام بھی ہے، اور عثمان نام بھی نظر آئے گا۔ اور یہ کس کے نام ہیں؟ مولا علی کے بیٹوں کے نام ہیں، امام حسین کے بیٹوں کے نام ہیں، امام حسن کے بیٹوں کے نام ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے یہ نام رکھ کر قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیا، ہمارے غلاموں، ہم تو ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پر رکھتے ہیں۔ آج چونکہ وہ میرا موضوع نہیں تو یہ مختصراً عرض کیا۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جوانی کی عمر ہے، کربلا کی سرزمین ہے، حضرت علی اکبر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ابا جان یہ میری جوانی کی عمر اور آپ پہ جو وقت آج آ چکا ہے، میرے ابا جان میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا لاشا اٹھے۔ ابا جان میں چاہتا ہوں آپ کی قربانی سے پہلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ میرے امام نے فرمایا میرے بیٹے علی اکبر، آپ سے بڑا پیار ہے،
सारी औलाद से ही प्यार होता है, पर हजरत अली अकबर के अंदर ये कमाल था, जब सहाबा को मेरे नबी की याद आती और याद तड़पाती, सहाबा इमाम आली मकाम के दरवाजे पर जाते, जाकर दस्तक देते, इमाम हुसैन बाहर आते, मेरे इमाम पूछते सहाबा किधर आए हो? सहाबा कहते इमाम हमें हमारे नबी की याद ने तड़पाया है, हम अली अकबर का चेहरा देखने आए हैं। जब अली अकबर के चेहरे को देखते हैं तो अपने नबी की याद ताज़ा हो जाती है। अब वो अली अकबर मेरे इमाम के पास आए, आकर कहने लगे अब्बा जान मुझे इजाजत दे, मैं अपनी जान का नजराना पेश करूं। मेरे इमाम ने फरमाया बेटा अभी मुझे मुस्लिम बिन अकील की प्यास नहीं भूली, अभी मुझे मोहम्मद और इब्राहिम की शहादत नहीं भूली, मेरे बेटे अभी इमाम हसन के बेटे कासिम उनका मंजर मेरी आंखों के सामने है, मेरे बेटे अभी मुझे सारे लम्हात याद हैं, अभी सब्र कर लो। जब हजरत अली अकबर ने देखा मेरी बात नहीं मानी जा रही, आप चले गए हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में, जाकर अर्ज करते हैं मेरी फुप्पो जान मुझे पता है जो फुप्पो होती है भतीजों से बड़ा प्यार करती है, लेकिन उधर भाई हैं इधर भतीजा है। अब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन के पास पैगाम भेजा, मेरे वीर अब हजरत अली अकबर को कुर्बानी के लिए जाने की इजाजत दी। मेरे इमाम ने फरमाया मेरे बेटे अली अकबर एक दफा मेरे सीने के साथ अपना सीना लगाओ, एक दफा फिर मैं तुम्हारा दीदार कर लूं, तुम मेरा दीदार कर लो। इजाजत मिली, हजरत अली अकबर मैदान में निकलते हैं। ये जवानी की उम्र है, आप जब मैदान में निकलते हैं दुश्मनों पर वार करते हैं, कई लोगों को आपने मारा, उसके बाद हजरत अली अकबर ने जाम शहादत को नोश फरमा लिया। उसके बाद हजरत गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी, इमाम मुझे इजाज़त दो मैं पानी लेकर आऊं। मेरे इमाम ने फरमाया हालात का तकाजा देख लो, ऐसा ना हो दुश्मन हमला कर दे। इधर ओनो मोहम्मद दोनों शहजादे अभी उम्र 13 और 15 साल के करीब है, दोनों शहजादे मेरे इमाम के पास आए और ओनो मोहम्मद ये इमाम हुसैन के सक्के भांजे हैं, हजरत ज़ैनब के बेटे हैं, और इमाम से कहने लगे मामू जान हम भांजे हैं, हमें इजाज़त दो, हम जान वारें, हम जान कुर्बान कर दें। मेरे इमाम ने फरमाया मेरे भांजो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं, जो मामू होता है उसको अपने भांजू से कितना प्यार होता है, मामू जान दे देता है भांजू के लिए, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा, तुम्हारे लाशों को कैसे उठाऊँगा। बिल आखिर दोनों शहजादे ओन मोहम्मद सैयदा ज़ैनब की खिदमत में हाजिर हुए। सैयदा ज़ैनब आई इमाम आली मकाम को कहने लगी मेरे वीर मेरे पास 2 फूल हैं और अपने दोनों फूल मैं आप पर वारना चाहती हूँ। मेरे इमाम ने कहा मेरी बहन मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। उस वक़्त सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ए मेरे वीर अगर क़यामत के दिन नाना जान ने मुझसे सवाल किया ज़ैनब जब मेरे हुसैन पर मुश्किल वक़्त था तूने हुसैन को क्या दिया, अगर क़यामत के दिन मौला अली ने मुझसे सवाल किया ऐ सैयदा ज़ैनब हुसैन पर जब मुश्किल वक़्त था तूने हुसैन को क्या दिया, अगर क़यामत के दिन सैयदा कायनात ने मुझसे सवाल किया ऐ सैयदा ज़ैनब जब हुसैन पर मुश्किल वक़्त था तूने हुसैन को क्या दिया। जब ये बातें की कहा मेरे वीरोज तो मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, ये दोनों मेरे पास शहजादे हैं, दोनों फूल हैं और ये दोनों फूल मैं अपने भाई पर कुर्बान कर रही हूँ। इमाम अली मकाम ने जब देखा इधर बहन का जज्बा बड़ा जवान है, अपने दोनों बेटे आज तो हम सिर्फ जिक्र करते हैं, अगर एक लम्हे के लिए सोचें उस माँ का कितना बड़ा कलेजा था जिसने
اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں کی، دونوں بیٹے امام حسین پر وار دیے، کہا حسین اگر آپ میرے نانا کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان دے رہے ہو تو میں بھی اپنے بیٹے قربان کر رہی ہوں۔ اب ادھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب علی اصغر کی طرف دیکھا اور حضرت سکینہ کی طرف دیکھا جن کی عمر مبارک 12 سال اور بعض نے 8 سال لکھی ہے، جب ان کی طرف دیکھا ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، پر سیدہ سکینہ نے کسی غیر سے پانی نہیں مانگا، کسی کے دروازے پر نہیں گئی مجھے پانی دے دو، پیاس لگی ہے، اپنے بابا سے کہنے لگی بابا باپ کو بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ جب میرے امام نے سیدہ سکینہ کی طرف دیکھا ترس آ گیا کہ آج میری بیٹی پر کون سا وقت آ گیا ہے، آج میرے علی اصغر کی کیا حال ہے۔ اس وقت حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا، حضرت عباس میدان میں نکلے، امام حسین کو کہنے لگے ویر اجازت دے دو، خود پیاس برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی پیاس کو بھی میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جب میں سیدہ سکینہ کی حالت کو دیکھتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جب میں حضرت علی اصغر کو دیکھتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دو۔ امام حسین نے کہا اے عباس تم میری بازو ہو، اے عباس تم میرا سہارا ہو، اگر تم بھی چلے گے کون میرا ساتھ دے گا۔ بالآخر حضرت عباس نے اجازت لی، کہا میرے ویر خود تو پیاس کو برداشت کر سکتا ہوں پر نہیں دیکھ سکتا سیدہ سکینہ کی پیاس، حضرت علی اصغر کی پیاس، باقی جو عظیم ہستیاں ہیں اس سرزمین کے اندر میں ان کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب حضرت امام حسین نے اجازت دی۔ حضرت عباس یہ بات ذہن میں رکھو، حضرت عباس نے کوفیوں سے پانی نہیں مانگا، کوفیوں سے پانی نہیں مانگا۔ اگر کوئی کہے حسین کوفیوں سے پانی مانگتے رہے، ہم کہتے ہیں حسین مانگنے والا نہیں ہوتا، حسین دینے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے حضرت عباس نے کوفیوں سے پانی مانگا، ہم نہیں اس بات کو مانتے۔ کیوں؟ حضرت عباس نے کوفیوں سے پانی نہیں مانگا، آپ فرات کے کنارے گئے پانی لینے کے لیے، جب وہاں پر گئے 4000 کوفی وہاں پر کھڑے تھے، ان کی صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ آل محمد کی طرف کوئی پانی نہ لے کر جا سکے۔ اگر کوئی پانی لے گیا اور ایک مشکیزہ بھی وہاں پر پہنچ گیا، ان کے اندر پھر جان آ جائے گی، یہ ہمیں مٹا دیں گے، اس لیے ایک ہی حل ہے وہاں تک پانی نہ پہنچ سکے۔ حضرت عباس جب پانی لینے گئے، مشکیزہ بھرا، بڑی دھوم سے گئے، بڑی دھام سے گئے، اس انداز میں گئے لوگوں تمہاری بھول ہے، 4000 کا لشکر ہے اور عباس ڈر جائے گا۔ فرمایا جس کا تعلق نبی کے خاندان سے ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ میدان میں آ جاتا ہے۔ فرمایا وہ بھاگتا نہیں، وہ غیروں کو بھگا دیتا ہے، وہ جھکتا نہیں، وہ کفر کو جھکا دیتا ہے، وہ ہمیشہ ابھرتا جاتا ہے۔ حضرت عباس جب وہاں پر گئے پانی بھرنے لگے، آپ نے ایک چلو پانی لیا، منہ کے قریب کیا، حضرت عباس نے فوراً وہ پانی گرا دیا۔ ذہن میں خیال آیا عباس اگر تم پانی پی رہے ہو ادھر سکینہ کی حالت دیکھو، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، کہا ان کی پیاس تمہیں بھول گئی ہے۔ جب پانی پینے لگے حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، جب پانی پینے لگے حضرت قاسم بن حسن کی پیاس یاد آ گئی، جب پانی پینے لگے اون محمد کی پیاس یاد آ گئی، جب پانی پینے لگے محمد و ابراہیم کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت عباس نے وہاں پر پانی نہیں پیا، وہ مشکیزہ بھرا، دوبارہ جب خیمے کی طرف جا رہے تھے وہ کوفی سمجھ گئے اگر پانی پہنچ گیا ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے وار کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بائیں بازو کے ساتھ وہ مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا،
انہوں نے وار کیا اور آپ کے جسم سے آپ کے بازو کو جدا کر دیا۔ حضرت عباس نے ہمت نہیں ہاری، یہ نہیں کہا بے بس ہو گیا ہوں، کوفیوں تم مدد کرو۔ میرے امام نے کہا میں غیروں سے مدد نہیں مانگوں گا، میری مدد کائنات کا رب فرمائے گا۔ میرے امام نے جب دیکھا کہ یہ منظر بن چکا ہے، ہمت نہیں آ رہی، دوسرے ہاتھ سے ان پر وار کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ جب خیمے کے قریب پہنچے، میرے امام کا دوسرا بازو بھی انہوں نے جسم سے جدا کر دیا۔ اب وہ جو مشکیزہ تھا میرے امام نے منہ میں لیا، بے بس ہو گئے۔ انہوں نے جب وار کیا حضرت عباس پر، آپ زمین پر گرے۔ امام حسین کو آواز دی، میرے ویر آؤ اور آ کر میری مدد کرو۔ امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے ایک جملہ کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب اس کا ہرگز، کیونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں اور اہل سنت نام ہی ادب کا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی جملہ، ہم وہ جملہ جس سے اہل بیت اطہار کی شان میں کمی آتی ہو، وہ جملہ بولنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم ایسا جملہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی، اس کا ہرگز کوئی یہ مطلب نہ رہے کہ امام حسین بے بس ہو گئے، اللہ سے شکوہ کرنے لگے، بلکہ پوری کربلا کی سرزمین میں کوئی ایک بھی ایسا موقع نہیں کہ ان لمحات پر کسی نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مارا ہو، رب پر اعتراض کیا ہو، بلکہ ہر لمحے کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم تیری طرف سے آنے والے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ امام حسین نے ایک موقع پر بھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اب جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت کو نوش فرما دیا، اس کے بعد حضرت علی اصغر ہیں، آپ کی بڑی کم عمر ہے، کم عمر میں آپ کی والدہ سے برداشت نہ ہوا، کہا حسین میں پیاسی ہوں، پیاس سے تڑپ رہی ہوں، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، برداشت کر رہی ہوں، لیکن علی اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ امام حسین نے اپنی زبان مبارک حضرت علی اصغر کے منہ مبارک میں رکھی، کہا بیٹا پانی تو نہیں مل سکتا۔ اب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، میرے امام کا وقت آ چکا ہے۔ 9 محرم الحرام کو میرے امام نے جو آخری مطالبہ کیا، کہا ظالموں آج کی رات ہمیں دے دو۔ کہا حسین رات کو کیا کرو گے؟ کہا میں آج کی رات اپنے رب کی عبادت میں بسر کروں گا۔ اب دیکھو جس امام حسین کے ذکر میں ہم آئے ہیں، میرے امام نے آخری رات جو مانگی، اس میں یہ نہیں کہا فلاں میری زندگی میں تمنا رہ گئی ہے اس کو پورا کروں گا، کہا ایک رات دے دو۔ کہا حسین کیا کرو گے؟ کہا رات اپنے رب کی عبادت میں بسر کروں گا۔ امام علی مقام نے آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، امام علی مقام نے آخری وقت میں بھی قرآن، سارے بولو قرآن، نہیں چھوڑا، اور آنے والے غلاموں کو یہ پیغام دیا، میرے غلاموں اگر مجھ سے پیار کرتے ہو، نہ میں نے نماز کا دامن چھوڑا، نہ میں نے قرآن کا دامن چھوڑا، اگر تم میرے غلام ہو جتنا مرض مشکل وقت آ جائے، نہ نماز کو چھوڑنا نہ قرآن کو چھوڑنا۔ اور امام حسین نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ نصیحت فرمائی، یا یوں کہہ لو وصیت فرمائی، دونوں الفاظ اپنی جگہ پہ درست ہیں، یہ نصیحت بھی تھی یہ وصیت بھی تھی۔ کہا میرے بیٹے میں آخری وقت میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ مشکل سے مشکل وقت آ جائے، کبھی بھی اپنے نانا کے دین کو نہ چھوڑنا، اور میں کبھی بھی نانا کی شریعت کو نہیں چھوڑنا، مشکل سے مشکل وقت آ جائے فرمایا حالات کا مقابلہ کر لینا، لیکن نانا کی شریعت پہ کبھی بھی حملہ نہ ہونے دینا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے
پھر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ چونکہ اس وقت آپ بھی جوان تھے، 22 سال عمر آپ کی کتابوں میں ذکر ہے، آپ نے بھی اجازت مانگی، امام نے اجازت نہ دی۔ آپ کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، آپ اس وقت بیمار تھے، امام نے اجازت نہ دی، اس لیے کہا اگر آج تم بھی چلے گے پیچھے نانا کے دین کا کیا بنے گا، تم نے ایسا کرنا ہے رہ کر اپنے نانا کے دین کا پرچار کرنا ہے، نانا کے دین کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ پھر یہ جو آگے نسل چلی، حضرت امام زین العابدین، آپ کے بیٹے امام محمد باقر، آگے امام محمد جعفر صادق، آگے امام موسیٰ کاظم، اس طرح کرتے کرتے آج تک جو آگے نسل چل رہی ہے، یہ انہی کا فیض نظر آ رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس فکر کربلا کانفرنس میں اس پیغام کو یاد رکھو کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اپنے غلاموں کو پیغام کیا دیا۔ یزید، اگرچہ یہ جملہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، لیکن میرا یہ ایک اپنا اصول ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ میں نے کبھی لوگوں کے چہرے دیکھ کر بات نہیں کی، جب بات کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یزید کبھی نماز پڑھتا تھا اور کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا، کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا۔ یزید ایک بدکار شخص تھا، یہ تو اس کا جرم سارے جرموں میں سب سے بڑا جرم کہ جو اس نے میرے نبی کی آل کو تکلیف دی ہے، اس کے جرموں میں سب سے بڑا یہ جرم تھا جو اس نے میرے محبوب کی آل کو تکلیف دی ہے۔ لیکن اگر ہم کتابوں میں پڑھیں، البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے، وہ شراب پیتا تھا، بدکار شخص تھا، زنا کرتا تھا، اور وہ شریعت محمدیہ کا مذاق اڑاتا تھا۔ اب اگر ہم غور کریں کہ آج ہماری زندگی، ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں غلطیاں ایسی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے دو فکریں ہیں، ایک فکر امام حسین ہے، ایک یزیدی فکر ہے۔ یزیدی فکر یہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اور حسینی فکر یہ ہے جو مرضی وقت آ جائے ہم نماز نہ چھوڑیں، ہر مشکل وقت میں نماز کا دامن ہم نہ چھوڑیں۔ یزید جھوٹ بولتا تھا اور امام حسین سچ بولتے تھے، یزید ناجائز کام کرتا تھا اور امام حسین جائز کام کرتے تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم یزیدی فکر کا بائیکاٹ کر دیں، یزیدی فکر کا بائیکاٹ کر دیں اور کہیں ہم یزیدی فکر پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم مرتے مر جائیں گے، امام حسین کی فکر پر عمل کریں گے۔ اور امام حسین کی فکر کیا ہے جس فکر پہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ محرم الحرام میں، جس طرح میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ جس طرح محرم الحرام میں مسجد میں رونق لگائی ہے، یار یہ اے سی لگے ہیں، اتنا پرسکون ماحول ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر کربلا کی سرزمین پر ہم نظر دوڑائیں تو وہاں پر اے سی نہیں، دائیں بائیں سے تلواریں ہیں، نیزوں کی برسات ہے، اور اس نیزوں کی برسات میں بھی امام نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے آج دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہے، تو کوشش کریں جس طرح محرم میں ہم یہاں پر جمع ہوئے، اللہ کے گھر کو آباد کیا، آؤ آج 10 محرم کو میرے ساتھ نہیں، امام حسین کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد امام حسین کی فکر پر عمل کرتے ہوئے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، جی سارے نماز کی پابندی کریں گے۔ اگرچہ مجھے اس بات کا بڑا اندازہ ہے، ہر سال 10 محرم کو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ جملے میں کہتا ہوں اور آپ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، اور 11-12 محرم کو اس کا رزلٹ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یارو کوئی اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ نوجوانوں، آپ کے سامنے حضرت علی اکبر کی جوانی ہے۔ صرف یہ مجھے ایک دوست کل کہنے لگے جی بس نا 20 دن شہادتیں بیان کرو۔ میں نے کہا شہادتیں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، شہادتوں کا مقصد ہے کہ ہم ان سے سبق لے کر ان پر عمل کریں۔
کہ انہوں نے شہادت کے مقام پر فائز ہو کر ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ تو آئیے شہدائے کربلا نے جو ہمیں فکر دی ہے ہم ان کی فکر پر عمل کریں، ہم نمازی بنیں۔ اور ایک اہم کام، آج یہ محرم الحرام 10 محرم الحرام ہے، کوئی بندہ یہ نیت کرے کہ آج امام حسین کے یوم کی نسبت سے میں اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتا ہوں کہ امام حسین کی فکر پر عمل کرتے ہوئے میں اس سال کے اندر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا۔ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، یہ جوانیاں، یہ جن کاموں میں ہم گزار رہے ہیں اس لیے جوانی نہیں ملی۔ کیا خیال ہے جی یہ فکر امام حسین کی کہ ہم امام حسین کو راضی کرنے کے لیے یہ نیت کریں کہ ہم اس سال میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم امام حسین کو راضی کرنے کے لیے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم امام علی مقام کو راضی کرنے کے لیے ہم انہوں نے جو فکر دی ہے اس فکر پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ ایک تو کل سے انشاءاللہ یہ جو ہماری محفل ہوتی ہے یہ نماز عشاء کے بعد ہوگی۔ کس وقت ہوگی جی؟ نماز عشاء کے بعد۔ آپ دوستوں کی جو ڈیمانڈ ہیں کہ یہ بھی بیان کریں یہ بھی بیان کریں، میں انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہوں، جو کہو گے وہ سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد جب محفل ختم ہونے والی ہو اس وقت نہیں آنا۔ کس وقت آنا ہے جی؟ عشاء کی اذان ہو تو یہاں پہ آپ وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ، سارے نماز عشاء باجماعت ادا کریں۔ اور پھر جو یہ صورتحال ماحول بنا ہے نا، میری ایک کوشش تھی، آپ دوست احباب کا تعاون تھا کہ یہ فجر کے وقت مسجد کا بھر جانا یہ اللہ کا محض فضل ہے اور اللہ کے محبوب کی نگاہ کرم ہے۔ تو اس کو کوشش یہ کرنی ہے، جتنے نوجوان بیٹھے ہو ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے اور اسی طرح مسجد کو آباد کرنا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جو اگلے 10 روز محافل ہوں گی، تمام دوست و احباب جتنے بھی آئے، دوسرے محلے سے جو میرے بزرگ دوست آئے یہ بھی کوشش کریں گے، پہلے بھی ہمیشہ آتے ہیں آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، تو سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس محفل میں ہم نے شریک ہونا ہے۔ اب ایک دفعہ ہم نعرہ لگائیں گے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اہل سنت کی آنکھوں کے تارے، اہل سنت کی آنکھوں کے تارے، اہل سنت کی آنکھوں کے تارے، آنکھ کی ٹھٹک دل کا چین، یا حسن یا حسین، آنکھ کی ٹھٹک دل کا چین، 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 آنکھ کی ٹھٹک دل کا چین۔ لبیک 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 لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، ازواج رسول کے، ہم ازواج رسول کے،
ہم ازواج رسول کے، ہم اصحاب رسول کے، ہم اصحاب رسول کے، ہم اصحاب رسول کے، ہم آل رسول کے، ہم آل رسول کے، ہم آل رسول کے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو قبول فرمائے۔ جتنے احباب آئے ہو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یکم سے لے کر آج تک جتنے نوجوان بزرگ دوست آتے رہے ہو، لیکن میرا یقین ہے کہ جن کرم والوں کے لیے، لجپالوں کے لیے آپ آتے رہے ہو، وہ جولیوں کو خالی نہیں رکھیں گے بلکہ بھر کے واپس بھیجیں گے۔